اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ آج جمعۃ المبارک کے حوالے سے پروگرام فکر قرآن کے سلسلہ میں ہمارا ٹاپک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ثواب اور درجہ اور چند باتیں آزادی کے بارے میں ہیں۔ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، کنتم خیر امہ، اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے امتیو، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا گیا ہے، وہ بہتری، وہ فوقیت، وہ درجہ ممتاز جو تمہیں عطا کیا گیا وہ کس لیے ہے؟ تو اس کا ریزن بھی، سبب بھی بیان فرمایا تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ رب العزت کی ذات پاک کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ حالانکہ ایمان کا درجہ یہ پہلے ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بعد میں ہے۔ ایمان پہلے ہے لیکن ایمان کو بعد میں رکھا، تو یہاں پہ ایمان سے مراد ایمان کے اوپر ثابت قدمی ہے کہ تمہاری پہچان یہ ہے کہ ایمان کے اوپر ثابت قدم ہو، اور اعمال کے اندر تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، خود نیک عمل کرتے ہو، آگے نیکی کا پرچار کرتے ہو، خود برے اعمال سے بچتے ہو، احتراز کرتے ہو، اجتناب کرتے ہو، گریز کرتے ہو، اور آگے لوگوں کو برائی سے رکنے کا درس اور پیغام دیتے ہو، ان تمام اشیاء کی نشر و ترویج کرتے ہو، اشاعت کرتے ہو، آگے پھیلا دیتے ہو۔ حضرت جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حدیث طیبہ کے اندر بیان فرمایا، حدیث طیبہ اس کے راوی حضرت جناب سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہیں۔ وہ اپنے والد محترم حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے روایت فرماتے ہیں، اور وہ اپنے والد محترم حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت فرماتے ہیں، اور وہ اپنے والد محترم حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اور وہ اپنے والد محترم حضرت جناب مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت فرماتے ہیں۔ جس حدیث طیبہ کے اندر یہ راوی موجود ہوں، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین، اور حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایسی حدیث طیبہ کی سند کو علماء کرام فرماتے ہیں وَيُسَمَّى مِثْلُ هَذَا السَّنَدِ سِلسِلَةُ الذَّهَب، فرمایا ایسی سند جس کے اندر یہ راوی موجود ہوں، ایسی سند کو سونے کی زنجیر کہا جاتا ہے، کہ یہ مقدس شخصیات، محترم شخصیات، تمام کے تمام اصحاب، تمام کے تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین سب ہی محترم ہیں، لیکن یہ خصوصاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان نبوت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ یہ ایسی سند، اس کو سونے کی زنجیر کہا جاتا ہے۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا جناب پاک نبی علیہ السلام نے ابشروا کہ خوشی کی خبر دے دو، وابشروا پھر خوشی کی خبر دے دو، یعنی یکے بعد دیگرے مبارکباد دے دو، خوشی کی خبر دے دو۔ یا فرمایا پہلی خوشی کی خبر اس سے مراد دنیا کی خوشی ہے، دوسری خوشی کی خبر اس سے مراد آخرت کی خوشی ہے جو درجوں کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے بلند و بالا ہے بنسبت دنیا کی خوشخبری کے۔ الغرض فرمایا خوشی کے بعد خوشی، یکے بعد دیگرے خوشی کی خبریں دیتے چلے جاؤ۔ کس اعتبار سے؟ فرمایا انما مثل امتی مثل الغیث، فرمایا میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، لا یدرا آخرہ خیر ام اولہ، یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ میری امت کا پہلا حصہ یہ بہتر ہے یا آخری حصہ۔ فرمایا جس طرح بارش کے قطرے ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ پہلے قطرے جو زمین کے اوپر پڑے فضیلت ان کی ہے یا آخری قطرے جو زمین کے اوپر برسے برتری کے اعتبار سے، فوقیت کے اعتبار سے درجہ ان کا ہے۔ اسی طرح فرمایا میری امت کے اندر ہر بندہ جس نے کلمہ پڑھا، اپنے عقائد کو مضبوط رکھا، اعمال کرتے رہے صالحہ اور میری سیرت کے اوپر پہرا دیتے رہے، میری عزت کی خاطر نکلتے رہے، میری عزت کا تحفظ کرنے کے لیے کوشاں رہے، ایسے تمام لوگ ان کے بارے میں اور مجھ سے محبت رکھتے رہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے کون زیادہ فضیلت والے ہیں، کون زیادہ بہتر ہیں، اول یا آخر معلوم نہیں ہو سکا، اگرچہ اس چیز کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اصحاب کرام اور اہل بیت اطہار ان لوگوں جیسا کوئی بھی نہیں، لیکن یہ برتری کے اعتبار سے، یہ ایمان بالغیب کے اعتبار سے حضرت پاک نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اصحاب کرام کا ایمان اللہ رب العزت کے بارے غیبی ایمان ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو ذرا دیکھا، ان کے نظارے کیے، ان کے چہرہ والضحیٰ کا دیدار کیا، ان سے برکات حاصل کی، تو سرکار دو عالم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ برکت کس اعتبار سے ہے، تو پاک نبی علیہ السلام گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ساری کی ساری امت جو حق کے اوپر ثابت قدم رہے، ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب ہوا، میری محبت ساری زندگی اپنے سینوں میں بسائے رکھتے ہوں اور اسی کا پرچار کرتے رہے ہوں، تو فرمایا وہ سارے کے سارے ہی بہتر ہیں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے درجوں کے اعتبار سے بلندی اصحاب کرام کو عطا فرمائی، باقی ہر کسی کا اپنا مقام، اپنا اپنا رتبہ، اپنی اپنی جگہ کے اوپر سرکار دو عالم علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ فرمایا یا تو میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ یا آخری قطرہ معلوم نہیں ہوتا کہ برکت کس کے اندر زیادہ ہے، کون زمینوں کو زیادہ زرخیز بنائے گا، سرسبز و شاداب کرے گا، کس قطرے کی وجہ سے زمینوں کے اندر ہریالی آئے گی، اناج غلہ طعام زیادہ ہوگا۔ یا فرمایا او کا حدیقتن، یا میری امت کی مثال ایک باغیچے کی طرح ہے۔ فرمایا اطعم منہا فوج عامن، اس باغیچے سے ایک سال ایک فوج کھاتی ہے، ثم اطعم منہا فوج عامن، اور پھر اگلے سال ایک اور قوم، ایک اور فوج اس سے کھاتی ہے۔ اب فرمایا لعل آخرها فوجا ان يكون اعرضها عرضا واعمقها عمقا واحسنها حسنا، فرمایا ہو سکتا ہے وہ جو آخر والی فوج ہے، ایک باغ ہے، میری امت اس کی طرح ہے جس طرح باغ سرسبز و شاداب ہے۔ فرمایا ایمانی طاقت کے اعتبار سے، روحانی قوت کے اعتبار سے میری امت دین اسلام کا جو باغ ہے اسے سرسبز و شاداب رکھے گی۔ اب فرمایا کہ ایک باغ سے کچھ لوگ کھاتے ہیں، پورا سال وہ کھاتے رہے، اگلا سال آیا تو کچھ اور لوگوں نے اس باغ سے کچھ لینا شروع کیا، کچھ وہ بھی کھاتے رہے، لیکن فرمایا وہ جو آخر والے ہیں، فرمایا پوری طرح سے اس باغ کے چوڑائی کے حصے کو بھی جانتے ہیں، وہ لمبائی کے حصے کو بھی جانتے ہیں، گہرائی کے حصے کو بھی جانتے ہیں، اس کے حسن کو بھی جانتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح فرمایا میری امت کی مثال بھی ہے
کہ وہ ایک باغ کی طرح ہے، ہر اعتبار سے ہر دور کے اندر بہترین شخصیات میری امت کے اندر آتی رہیں گی یکے بعد دیگرے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے تفاسیر کے علوم کو اخذ کیا، احادیث کے علوم کو، پھر اصول تفسیر، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، بلاغت، منطق وغیرہ علوم جو ہیں وہ رائج ہوئے، جو پہلے زمانے کے اندر بھی تھے لیکن اس قدر عروج کے اوپر نہیں تھے۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کے اوپر محنتیں کی، حدیث طیبہ کا پوری طرح سے اخراج کیا، اس کی تخریج کی، اور اسماء الرجال کا پوری طرح سے ایک فن رکھا۔ ہر اعتبار سے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام عظمت، شانیں، رفعتیں بیان فرما رہے ہیں اپنی امت کی، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کیف تہلک امہ، وہ امت کیسے ہلاک ہوگی، وہ امت کیسے برباد ہوگی۔ انا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح آخرھا، فرمایا جس امت کے اول میں ہوں، درمیان میں حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور آخر میں حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شخصیت ہے۔ جب اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما رہے ہیں میری امت وہ جو ہدایت پا چکی، ہدایت کے اوپر ہیں اور قیامت تک رہیں گے، فرمایا وہ کیسے ہلاک ہوں گے، وہ برباد نہیں ہو سکتے، وہ گمراہ نہ ہوں گے، وہ بدعتوں کو اپنانے والے نہ ہوں گے، وہ شرک کے قریب بھی نہ جائیں گے، کیونکہ شرک ہلاکت ہے، بدعت وہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو وہ ہلاکت ہے۔ فرمایا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری وہ امت جس کے اول میں ہوں، جن کا دین اسلام کا پرچم میں نے اپنے ہاتھوں سے بلند کیا، اور جس امت کے وسط میں حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں اور آخر میں حضرت عیسیٰ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ امت کس طرح گمراہ ہو سکتی ہے، وہ امت کیسے برباد ہو سکتی ہے، وہ کیسے ہلاک ہو سکتی ہے۔ اور پھر اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَٰكِن بَيْنَ ذَلِكَ فَيْجٌ أَعْوَجٌ، فرمایا ان کے درمیان ایک اور فوج ہے جو ٹیڑھی ہوگی، یعنی ہوں گے امتی ظاہراً کلمہ گو بھی ہوں گے، لیکن فرمایا ان کے ایمان، ان کے عقائد ڈاما ڈول ہوں گے، جس طرح کے مرزائی وغیرہ دیگر ایسے بد مذہب جن کے عقائد کے اندر کچھ نہ کچھ فرق رہ گیا۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایسے بد مذہبوں کے بارے میں فرمایا لیس منی ولا انا منہم، فرمایا ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنی امت کے بارے میں سوال کیا، خصوصاً آخری لوگوں کے بارے میں، آخر زمانہ میں جو آئیں گے، خصوصاً جنہوں نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا۔ حضرت جناب عمر بن شعیب اپنے والد محترم سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، اے صحابہ کرام یہ بتاؤ کہ سب سے بہترین، سب سے حیرت انگیز ایمان کن کا ہے؟ قالو، عرض کیا الملائکہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کا ایمان سب سے تعجب خیز اور حیرت انگیز ہے۔ قال، آپ نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، ملائکہ کو کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لاتے، وہ تو رب ذوالجلال کے قرب خاص میں ہوتے ہیں۔ قالو، پھر عرض کیا فالنبیون، یا نبی اللہ اگر ملائکہ کا نہیں تو انبیاء کا ایمان سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ قال، آپ نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون، انبیاء کو کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لاتے، والوحی ینزل علیہم، ان کے اوپر تو وحی اترتی ہے، اللہ رب العزت کے کلام کا نزول ہوتا ہے۔ قالو، تو عرض کیا فنحن، یا نبی اللہ ہمارا ایمان پھر تعجب انگیز ہے۔ قال، آپ نے فرمایا وما لکم لا تؤمنون، اے اصحاب کرام تمہیں کیا ہے کہ تم ایمان نہ لاتے، وانا بین اظہرکم، کہ تمہارے درمیان میں موجود ہوں، میری صفات کو سنتے ہو، میرے چہرہ اقدس کے نظارے کرتے ہو، مجھ پہ ایمان لاتے ہو۔ اے اصحاب کرام تو تمہارا ایمان ظاہراً مجھے دیکھ کے کس طرح سے حیرت انگیز ہے۔ قال، تو صحابہ کرام
عرض کرتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا، میرے نزدیک سب سے زیادہ مخلوق میں سے تعجب خیز اور حیرت انگیز ایمان ان کا ہے لقوم یکونون من بعدی، وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفا، وہ کچھ صفحے پائیں گے، کچھ کتابیں ایسی موجود ہوں گی، فیہا کتاب، جن کے اندر ایک پوری کتاب ہوگی، یؤمنون بما فیہا، وہ جو کچھ اس کتاب کے اندر لکھا ہوگا اس کے اوپر ایمان لائیں گے، یعنی صحیفوں کی صورت کے اندر کچھ الفاظ ہوں گے، کچھ نقوش ہوں گے، وہ معانی کے اوپر دلالت کرتے ہوں گے، جو کچھ ان کتابوں کے اندر لکھا ہوگا وہ ان کے اوپر ایمان لائیں گے۔ حضرت جناب سیدنا عبد الرحمن بن علا حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی اس بندے نے جس نے جناب پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سے سنا، آپ فرماتے ہیں انہ سیکون فی آخر ہذہ الامۃ قوم، کہ بے شک اس امت کے آخر میں ایک قوم آئے گی، لہم مثل اجر اولہم، کہ ان کے لیے وہی ثواب ہوگا جو ان کے پہلوں کے لیے ثواب ہوگا۔ میری امت میں کچھ پہلے ہوں گے جنہوں نے دین اسلام کا پرچار کیا، اس کا خود اظہار کیا، آگے پھیلا دیا، فرمایا وہ پہلے ہیں، کچھ وہ آئیں گے جو بعد میں ہوں گے، فرمایا وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، وَيُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْفِتَنِ، اور جو فتنہ گر ہوں گے، جو فتنہ پھیلا رہے ہوں گے، ان سے مقاتلہ کریں گے، ان سے جہاد کریں گے، ان سے قتل و قتال کریں گے۔ جہاد تین طرح کا، تلوار سے جہاد، قلم سے لکھ کے جہاد کریں گے، کتابوں کے ساتھ لکھ کے بدعتیوں کے پوری طرح سے رد کرنے میں پیش ہوں گے، اور اسی طرح فرمایا کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ بھی تقریریں کر کے کلی طور پہ بھی ان کا مقاتلہ کریں گے، یہ بھی جہاد ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہر لحاظ سے اپنی امت کو یہ شرف عطا فرمایا۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان و عظمت کو نکھار کے بیان فرمایا۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بتا دیا جتنے فتنہ باز ہوں گے ان کے ساتھ میرے امتی جہاد کریں گے، مقاتلہ کریں گے، یہ ہی وجہ ہے کہ جب یزید کا فتنہ اٹھ رہا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ جیت جانا اور چیز ہے، لیکن اگرچہ ظاہری طور پہ حضرت جناب سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہو گئے، لیکن آپ ہر لحاظ سے فتح یاب ہوئے کس طریقہ کار سے کہ جو یزید چاہتا تھا اس کا مقصود پورا نہ ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ملک پاکستان کے اندر یا پورے ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اوپر کسی بھی علاقے، کسی بھی خطے کے اندر کسی بھی باغی سرکش نے جب بھی سر اٹھایا تو کسی نہ کسی سچے مومن نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے اس بدبخت کا سر کاٹ کے تن سے الگ کر دیا، اسے واصل جہنم کیا۔ اسی طرح جب ہندوستان کے اندر فتنہ انگریزوں کا ہندوؤں کا برپا تھا، اس دور کے اندر جناب قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے پوری طرح جافشانی کے ساتھ، عرق ریزی کے ساتھ ملک پاکستان کے لیے جد و جہد کی، الگ وطن کے لیے کوششیں کی، فار دا سیپریٹ ہوم لینڈ آف دا مسلم، کہ مسلمانوں کا ایک اپنا الگ وطن بن جائے، اس کے لیے آپ نے کوششیں کی، ہر لحاظ سے آپ نے اپنی جان کا خیال نہ رکھا، آپ کی صحت کے اندر بگاڑ آیا، ہر چیز آپ نے اپنے وطن کے لیے، مسلمانوں کے لیے آپ نے قربان کر دی۔ خصوصاً قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اتنے دور اندیش تھے کہ ایک وقت ایک میٹنگ تھی، ایک مجلس جس کے اندر گاندھی بھی شریک تھا، وہاں پہ جب قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ انہیں بلایا گیا تو آپ نے کالے رنگ کا ایک پورا جبہ سا پہنا ہوا تھا، اوور کوٹ بھی اسے کہا جا سکتا ہے، وہ آپ نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ عمومی طور پہ پکچرز کے اندر، آپ کی پرانی ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو
جبہ جو اوور کوٹ آپ پہنتے تھے وہ آپ نے پہنا اس دوران کے جب کھانا وغیرہ منگوایا گیا، گاندھی کی سازش کے مطابق کسی ایک بندے نے وہ کھانا جان بوجھ کے سازش کے طور پہ پلاننگ کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ آپ کے کپڑوں کے اوپر گرا دیا۔ اب وہ خوش تھے کہ جب میٹنگ ہوگی تو وہاں پہ قائد اعظم کے کپڑے میلے ہوں گے، خراب ہوں گے، گندے ہوں گے، لیکن آپ کی دور اندیشی کہ آپ سفر کے اندر ایک جوڑا جو لے جاتے اس کے ساتھ کا دوسرا جوڑا بھی اپنے بریف کیس کے اندر رکھتے۔ آپ نے پھر وہ کپڑے جسم سے الگ کیے اور دوسرے کپڑے منگوا کے انہیں زیب تن کیا اور مجلس کے اندر بیٹھے تو بدبختوں کے ہوش اڑ گئے کہ ہم نے کیا کیا تھا، قائد اعظم کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ تو جیت گئے، وہ تو اس میٹنگ کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اور آپ نے پھر بھرے مجمع کے اندر ایسی تقریر کی، ایسا بیان کیا کہ بدبختوں کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ ہی وجہ ہے آپ کا سچا جذبہ، انتھک محنت وہ رنگ لائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کے اوپر حضرت جناب قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کام کرتے گئے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کامیاب فرمایا۔ اسی چیز کا بیان جناب نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا میری امت کی یہ شان ہے کہ جب جب فتنہ باز، فتنہ گر، فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ایمان والے ان کا مقابلہ کریں گے اور انہیں ہرا دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ایمان والے اللہ رب العزت کے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی بدولت ہر لحاظ سے کامیاب ہیں، ہر لحاظ سے کامران نظر آتے ہیں۔ حضرت پاک نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا میری امت کے وہ بندے جنہوں نے مجھے ظاہراً دیکھا نہ ہوگا، یہ شان و عظمت و صحابہ کرام کی ہے، یہ رتبے تو حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے ہیں۔ پاک نبی علیہ السلام آپ نے بیان فرمایا میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے ظاہراً مجھے دیکھا نہ ہوگا لیکن ان کے دل کے اندر یہ تمنا آ جائے، ان کے دل کے اندر یہ خیال آ جائے، یہ شوق پیدا ہو جائے کہ پاک نبی علیہ السلام ان کا دیدار کرنا ہے، تو فرمایا انہیں یہ پوری امید ہو جائے، پوری طرح سے یقین حاصل ہو جائے کہ حضور کا دیدار ہو سکتا ہے، تو فرمایا اگرچہ انہیں اپنا مال، اہل و عیال یہ بھی نچھاور کرنے پڑ جائیں تو میرے دیدار کے لیے ان تمام اشیاء کو قربان کر دیں گے اور وہ میرے دیدار کے لیے کوشش کریں گے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی امت کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ حضرت جناب سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث طیبہ کے راوی فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی و آمن بی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا اسے ایک خوشخبری ہے، ایک مرتبہ مبارکباد ہے، لیکن فرمایا وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي، فرمایا جس بندے نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پہ ایمان لایا اس بندے کو میں اللہ کا رسول ہو کے 7 مرتبہ مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بعد والی امت کے کچھ درجے ہیں، اگرچہ ان کے رتبے بڑے بلند ہیں، سرکار نے بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن ان کا رتبہ اصحاب کرام والا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کے جہاں پہ قدم لگے، حتیٰ کہ اصحاب کرام کے قدم وہ تو ان کی شان و عظمت ہی وراء الورا ہے، ان کے گھوڑوں کے قدم جس زمین کے اوپر لگے جب وہ جہاد کے لیے نکلے، ان کے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے سے اٹھنے والا جو غبار ہے بعد میں آنے والے لوگ تو اس کے برابر بھی نہیں ہیں۔ وہ رتبہ، وہ شان و عظمت اصحاب کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام آپ نے اپنی امت کے بارے میں بیان فرمایا۔ حضرت جناب معاویہ بن قرہ اپنے والد محترم سے روایت فرماتے ہیں، پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شام کے اندر فساد پیدا ہو جائے، جس طرح آج کے دور کے اندر ہے، امریکہ کی، اسرائیل والوں کی یلغار ہے شام کے اوپر، لبنان وغیرہ دیگر علاقوں کے اوپر،
چچنیا، فلسطین، کشمیر یہ پہلے ہی ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا جب شام کے اندر بربادی ہوگی، جب شام کے اندر فساد پھیلے گا، فلا خیر فیکم، اس وقت کوئی بھی بھلائی نہ رہے گی۔ فرمایا اس کے باوجود ولا یزال طائفۃ من امتی منصورین، فرمایا میری امت میں ایک گروہ وہ ہوگا جو ہمیشہ مدد دیے جائیں گے، لا یضرہم، انہیں کوئی بھی نقصان نہ دے گا، من خذلہم، جو انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے گا وہ انہیں نقصان نہ دے گا۔ فرمایا کوئی بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، حتیٰ تقوم الساعہ، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت تو آ جائے گی، لیکن فرمایا میری امت کے اس ایک گروہ کو جو حق کے اوپر قائم رہیں گے اپنی جانیں تو لٹا دیں گے لیکن حق باز سے منہ نہ پھیریں گے، فرمایا انہیں کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ ہر لحاظ سے حضرت پاک نبی علیہ السلام کی امت کی یہ شان اور ان کی یہ عظمت ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کے مراتب کو بیان فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آزادی کے لیے جب جب کوشش کی گئی، حضور علیہ السلام کے یہ فرامین عالیہ سامنے رہے، تمام کے تمام محترم شخصیات کے، حتیٰ کہ اولیاء کاملین نے حصہ لیا۔ الگ وطن کے لیے سب سے پہلے دو قومی نظریہ حضرت جناب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے پیش کیا، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب تک پاک سٹڈیز کی کتب کے اندر، جب تک مطالعہ پاکستان کی کتابوں کے اندر ان کا نام نہیں آتا تو تاریخ پاکستان پوری نہیں ہوتی، کیونکہ سب سے پہلے دو قومی نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا۔ اولیاء ملک عزیز کے، دیگر ممالک کے جو مسلمان ہیں وہ وطن عزیز مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے کے لیے پیش رہے ہیں، یہ انہی کی خدمتوں کا صلہ ہے۔ اگر ہم یہ آج کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہمارے ملک عزیز پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ فرمائے۔ اللہ رب العزت اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے نجات عطا فرمائے۔ رب تعالی ہمارے ملک کو اوج کمال عطا فرمائے اور اسے لازوال ترقیاں نصیب فرمائے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔